کسی زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو سرسبز کھیتوں اور گھنے جنگلات سے گھرا ہوا تھا، ایان نامی ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ اس کا کوئی خاندان نہ تھا، نہ کوئی ٹھکانہ، اور کھانے کو بھی کچھ میسر نہ تھا۔ گاؤں کے لوگ ایان کو ایسے نظر انداز کرتے جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ وہ دن بھر سڑکوں پر بھٹکتا، کھانا تلاش کرتا اور رات گزارنے کے لیے کوئی گرم جگہ ڈھونڈتا۔ ایک سرد شام، ایان ایک پرانے بلوط کے درخت کے نیچے بیٹھا آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل محبت اور مہربانی کے لیے ترس رہا تھا جو اسے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ کاش میرا بھی کوئی دوست ہوتا، ایان نے آہستہ سے کہا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، ایک نرم سی روشنی اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ ایان نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں جب ایک ننھی خوبصورت پری چمکتی ہوئی چاندی کے پروں کے ساتھ آسمان سے اتری۔ اس کی روشن مسکراہٹ نے ایان کے دل کو گرما دیا۔ میں ایلارا ہوں، مہربانی کی پری، اس نے نرمی سے کہا۔ میں تمہیں بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں، ایان۔ تمہارا دل پاک ہے، حالانکہ تم نے بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ایان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دنیا میرے ساتھ اتنی ظالمانہ کیوں ہے؟ ایلارا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ دنیا کبھی سخت ہو سکتی ہے، لیکن مہربانی اور محبت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ آؤ، میں تمہیں مہربانی کا جادو دکھاؤں۔ ایلارا نے اپنی چھڑی گھمائی، اور اچانک ایان نے خود کو ایک جادوئی باغ میں پایا جہاں چمکدار پھول، گاتے پرندے اور ایک سنہری دریا چمک رہا تھا۔ یہ مہربانی کی دنیا ہے، ایلارا نے وضاحت کی۔ یہاں محبت اور سخاوت حقیقی جادو پیدا کرتی ہے۔ پی نے ایان کو ایک چمکتا ہوا بیج دیا۔ اسے تمہارے گاؤں میں لگاؤ اور یہ تبدیلی لائے گا۔ لیکن یاد رکھو، صرف مہربانی سے بھرا دل ہی اسے پروان چڑھا سکتا ہے۔ ایان گاؤں واپس آیا اور بیج کو ایک بنجر زمین میں لگایا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، اور جب ایان نے دوسروں کی مدد شروع کی اور نرمی کا مظاہرہ کیا، بیج ایک شاندار سنہری درخت میں بدل گیا۔ گاؤں کے لوگ، جو پہلے بے حس تھے، ایان کی نیکی سے متاثر ہو گئے اور خود بھی دوسروں کی مدد کرنے لگے۔ گاؤں ایک محبت بھری جگہ میں بدل گیا۔ ایک دن ایلارا دوبارہ مسکراتے ہوئے آئے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ مہربانی سب سے بڑا جادو ہے۔ دیکھو ایان، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ ایان کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ اب غریب نہیں تھا بلکہ گاؤں کا سب سے پیارا فرد بن چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل دولت سونے میں نہیں بلکہ محبت اور مہربانی میں ہوتی ہے۔